عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج روز عاشور ہے اور حضرت سید الشہداء امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے، جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، جو اپنے باپ کو باپ اور ماں کو ماں سمجھتا ہے، بہن کو بہن سمجھتا ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں، تو یہ سب سید الشہداء کی اس قربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر آقا کی یہ قربانی نہ ہوتی تو یزید نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بہن بیٹیوں کی عزت ختم کر دی تھی، تو نعوذ باللہ محارم کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، شراب نوشی کو حلال سمجھتا تھا، نماز پڑھنے کو منع کرتا تھا۔ اور یہ اس کے بیان کتابوں میں موجود ہے کہ خدا نے نماز پڑھنے والوں کی تو مذمت کی ہے، نماز پڑھنے والوں کی تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، لیکن شراب پینے والوں کو کہیں برا نہیں کہا۔ وہ اس طرح توجیہات کرتا تھا، آیات قرآنی کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ریچھ کتوں کی لڑائی کراتا تھا، بندروں کا تماشا مسجد میں بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا تھا، منکر رسالت تھا، منکر نزول وحی تھا۔ وہ کہتا تھا کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوئی، بنو ہاشم نے صرف حکومت حاصل کرنے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ آج دنیا میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو شد و مت کے ساتھ یزید کا دفاع کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید تو بے قصور تھا، یزید تو بے خطا تھا، یہ سارا جرم تو ابن زیاد نے کیا تھا، یزید کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ آج سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنے اپنے بیانات میں یزید کو رحمت اللہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ پوری امت مسلمہ صدیوں سے یزید کو لعنت اللہ کہتی چلی آ رہی ہے، یزید پر لعنت کو جائز قرار دیتی ہے، یزید کو قاتل حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا قاتل شمار کیا جاتا ہے اور ہے۔ لیکن بعض لوگ یزید کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع نہ کیا تو اوروں کا دفاع بھی ممکن نہیں رہے گا۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری تا صبح قیامت باقی رہے گی۔ صدیوں سے امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جاتی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک یاد منائی جائے گی۔ اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ نور ہے آل محمد کا جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں یزید آئے اور مٹ گئے، لاکھوں کروڑوں یزید آئے مٹ گئے، یزیدی آئے ختم ہو گئے، لیکن کل بھی حسین کا نام بلند تھا، آج بھی امام حسین کا نام بلند ہے، اور قیامت تک اسلام کے ماتھے پر حسین ابن علی کا نام چمکتا رہے گا، اس لیے کہ یہ اسلام زندہ ہی ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے۔ لاکھ کوئی یزید کا دفاع کرے، وہ سارا سال محنت کریں اور یزید کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور کرتے ہیں۔ الحمدللہ حسینیوں کا یہ 10 دن کا عزاداری کا سلسلہ ان کے پورے سال کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں حسین علیہ السلام کی یاد بنائی جا رہی ہے اور بنائی جاتی رہے گی۔ یعنی جن ممالک کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں بھی مجالس اور جلوس اور ماتمی دستے اور شبیہات کو لے کے کوئی سڑکوں پہ آئے گا، روس اور چین جیسے ملکوں میں جہاں خدا کو نہیں مانا جاتا، لیکن وہاں امام حسین علیہ السلام کی اس یاد کو منایا جاتا ہے۔ یورپی ممالک میں
امریکہ میں، شمالی امریکہ میں اور جتنے ممالک ہم دنیا کے جغرافیے پہ دیکھ رہے ہیں، نقشے پر دیکھ رہے ہیں، ہر ملک میں الحمدللہ الحمدللہ حسین ابن علی کی یاد بنائی جاتی ہے۔ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس حوالے سے یاد مناتے ہیں کہ حسین نے انسانیت کی قدر و منزلت کے لیے جان قربان کی ہے، اور حقیقت میں یہی وہ فلسفہ ہے کہ امام حسین نے کسی ایک مکتب کے لیے جان قربان نہیں کی۔ حسین علیہ السلام نے شیعوں کے لیے جان قربان نہیں کی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے صرف مسلمانوں کے لیے بھی قربانی نہیں دی، بلکہ امام نے انسان کی عزت کی سربلندی اور انسانوں کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ آج دنیا کا ہر باضمیر انسان جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کے دل میں حریت اور آزادی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو منانا سعادت سمجھتا ہے، اور جو جس انداز سے حسین سے محبت کرتا ہے وہ اسی انداز سے شہداء کربلا کی یاد کو مناتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے مذہب میں آ جائے۔ مذہب کی بات نہیں ہے، حق و حقیقت کی بات ہے کہ ذکر اہل بیت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو دنیا کا ہر سمجھدار انسان سمجھتا ہے کہ اہل بیت کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں صرف اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں خداوند عالم کا ذکر ہوتا ہے، 1,24,000 نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، انسانی اقدار کا ذکر ہوتا ہے، انسان کی قدر و منزلت کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک ایسا ذکر ہوتا ہے جس کو اپنانے سے انسان ایک مہذب بن کر، ایک تمیزدار انسان بن کر، ایک سمجھدار انسان بن کر، ایک صحیح مسلمان بن کے دنیا میں زندگی گزارے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور سرخرو ہو جائے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت شادان امام حسین پہ لعنت اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں ضروری سمجھتا ہوں چند کلمات کہنا، چونکہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے اور ماشاءاللہ دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں اپنے بچوں کو دور رکھنے کے لیے، اپنی نوجوان نسل کو ذکر اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جائیں، ان کی محفلوں میں نہ جائیں۔ یہ نعوذ باللہ محترم شخصیات کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اسلام کے بڑے بڑے لوگوں کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں۔ ہم کبھی کسی اسلام کے عظیم شخصیتوں کو برا نہیں کہتے۔ 10 دن ہو گئے آپ کو مجالس سنتے ہوئے، کہیں سنا ہے آپ نے کسی پڑھنے والے نے، کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے کسی بھی جگہ پر نعوذ باللہ کسی کی توہین کی ہو کہ جی یہ گالیاں دیتے ہیں؟ گالی دینا ہمارا شعار نہیں ہے۔ قرآن نے اور اہل بیت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے فقہا، ہمارے مجتہدین، ہمارے عظیم شہید رہبر آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ موجود ہے، آغا سیستانی کے فتوے موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے علماء کے مجتہدین کے فتاویٰ موجود ہیں، اور ہمارا یہ دین ہے ہی نہیں۔ دنیا نے تولا اور تبرہ کو سمجھا نہیں ہے۔ تولا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت، تولا یعنی ان کی ولایت کو قبول کرنا، تولا یعنی ان کی بتائی ہوئی اچھی عادتوں کو اپنانا، تولا یعنی سیرت محمد و آل محمد اور تعلیمات قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کو تولا کہا جاتا ہے۔ اور تبرہ کا معنی ہے دوری اختیار کرنا، کہ ہم کفر سے، شرک سے، منافقت سے دور ہیں۔ ہم نے برے لوگوں کی سیرت کو نہیں اپنایا، ہم برے لوگوں کی عادتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اور تبرہ کا معنی یہ ہے کہ برے کو برا کہنا ہے اور اس کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ برائیاں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ تبرہ کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے،
تبرہ یعنی بیزار، بری الذمہ۔ اللہ نے کہا ہم کافروں اور مشرکوں سے بری ذمہ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، برے لوگوں سے، شرابیوں سے، زانیوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے اور اسلام کے دشمنوں سے نہ کل کسی شیعہ کا تعلق تھا، نہ آج تعلق ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تبرہ کسی گالی کو نہیں کہتے، ہم کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے، اور ہمارا مذہب گالیاں نہیں سکھاتا۔ اگر کوئی اپنی جہالت میں کچھ کہہ جاتا ہے تو اس کا نہ ہم ذمہ وار ہیں نہ ہمارا مذہب ذمہ وار ہے۔ مذہب لوگوں کی باتوں پہ نہیں چلا کرتا، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی بھی دنیا کا مذہب لوگوں کی باتوں پہ نہیں چلتا۔ مذہب کی بنیاد مذہب کے رہبروں اور اماموں کے تحت ہوتی ہے۔ مذہب کو آئمہ کے اور اماموں کے اور رہبروں کے اصول بنایا کرتے ہیں۔ ہمارے آئمہ نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ سب کے ساتھ محبت کرو، ہر اللہ کی مخلوق محبت کے لائق ہے۔ یہ دین محبت ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی اجر رسالت بھی محبت مانگی ہے۔ یہ کائنات بھی اللہ نے محبت پر بنائی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خدا نے اپنی معرفت کرانے کے لیے یہ کائنات خلق کی ہے، انبیاء بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ رسول خدا نے کتنی محنت کی، زحمتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، لوگوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے، حضور کو ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کے بعد 80 81 یا بعضوں نے 83 جنگیں لکھی ہیں، 83 جنگیں لڑی حضور نے، لوگوں کو 360 بتوں سے ہٹایا اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکوایا، حلال محمد پہنچائے، حرام محمد پہنچائے، اخلاقیات سکھائیں، دنیا میں معاملات کرنا سکھائے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، پوری شریعت میرے نبی نے پہنچائی۔ اور ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے بی بی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں تو پانی پینے کی تمیز نہیں تھی، میرے بابا محمد مصطفیٰ نے تمہیں پانی پینے کا طریقہ سکھایا۔ تمہیں تو پاکی اور ناپاکی کا علم نہیں تھا، تم اپنی غلاظتوں سے اپنے بدنوں کو، اپنے جسموں کو نجس کر لیتے تھے۔ یہ میرے بابا محمد تھے جس نے تمہیں پاک رہنا سکھایا ہے۔ یہ میرے بابا محمد تھے جنہوں نے تمہیں ایک مہذب انسان بنایا ہے، ایک تعلیم یافتہ انسان بنایا ہے، ایک ایسا معاشرہ بنایا ہے کہ جہاں تم فخر کے ساتھ سر اٹھا کے زندگی بسر کر سکو۔ میرے نبی نے اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں، کسی نبی کو اتنی تکلیفیں اور اذیتیں نہیں دی گئیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ نے اتنی زحمت اٹھائی ہے تو ہم ان کو کچھ اپنی طرف سے اجر عطا کریں، ان کی زحمتوں کا کچھ بدلہ دیں۔ تو وہ کچھ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، کچھ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ، ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت زحمتیں اٹھائیں۔ سرکار دو عالم نے ابھی کچھ فرمایا نہیں تھا، وحی الہی نازل ہوئی۔ ہمارے نبی تو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ خدا کی طرف سے پیغام آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ دین پہنچانے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ جو زحمتیں میں نے اٹھائی ہیں اس پر مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے تم سے۔ ہاں، ایک اجر ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو، اقربا سے، یعنی سب سے قریبی جو میرے رشتہ دار ہیں،
ان سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ اور وہاں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اقربا کون ہیں جن کی محبت کو آپ ہم پر لازم قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ مودت واجب ہے، یہ محبت واجب ہے، اہل بیت کی محبت، اس لیے کہ اجر کے طور پہ مانگا جا رہا ہے، یہ آپ کا امام بارگاہ بن رہا ہے۔ خدا کرے یہ جلد از جلد مکمل ہو، اور جو حضرات اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے، ایک دین کا ادارہ بن رہا ہے، بنانے والے مزدور مستری ہیں، وہ معلوم نہیں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ممکن ہے مسلمان بھی نہ ہو، ہمارے معاشروں میں عیسائی بھی رہتے ہیں اور بھی کوئی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کریں اس میں کوئی غیر مسلم بھی مزدوری کر رہا ہے، آپ اس کو جتنے دن وہ کام کرے مزدوری دیں، ایک دن کی مزدوری روک لیں یا ایک دن کی مزدوری کا کچھ حصہ روک لیں کہ سب کچھ دیں گے مگر یہ آج کی مزدوری تجھے نہیں دیں گے اور اس پہ ظلم کریں گے، تو خدا گواہ ہے جتنا اس کے بنانے کا ثواب اللہ نے دینا تھا سارا اللہ ثواب روک لے گا، کیونکہ ایک غریب کی مزدوری روک رہے ہو، ایک محنت کرنے والے کی محنت کا اجر روک رہے ہو۔ یہ ایک مزدور ہم جیسے ہم ویسا وہ مزدور، اس کی اجرت روکے تو اس پوری بارگاہ کے بنانے کا ثواب اللہ تعالیٰ روک لے گا اور نہیں دے گا۔ ہمارے نبی نے نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، جہاد سکھایا، تہذیب سکھائی، اخلاقیات سکھائے، معاملات سکھائے، ہمیں مسلمان بنایا، اور اتنی محنت کی، اللہ نے اجر میں محبت اہل بیت مانگی ہے۔ اگر رسول کو اجرت نہ دی، لاکھ نمازیں پڑھے کوئی، اللہ منہ پہ مار دے گا، روزے منہ پہ مارے گا، حج زکاتیں منہ پہ مارے گا کہ جب تک میرے نبی کی اجرت کو مکمل ادا نہیں کرو گے تمہارا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔